تھوڑا تھوڑا سا انتظار فرمائیے گا۔ 91 سے 95 تک۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں آیت نمبر 91 کی طرف۔ تو جیسے کل بھی ذکر ہوا تھا کہ یہ تسلسل ہے بنی اسرائیل کے ان تمام بنی اسرائیل کے واقعہ اور ان کے اعتقادات اور ان کا طرز عمل جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ وہ اسلام کے معاملے میں کر رہے تھے۔ تو اب بیان سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ان کی جو زیادہ تر چیزیں ہیں ان کے طرز عمل کی وہ کیونکہ بیان ہو چکی۔ تو آگے فرمایا جا رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا اس پہ ایمان لے آؤ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن اترا تو اس کے اوپر ایمان لے آؤ، قالوا، تو وہ کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس پہ ایمان لاتے ہیں جو ہمارے اوپر نازل ہوا تھا، یعنی جو ہمارے پاس کتاب ہے تورات ہے، جس طرح سے تحریف شدہ ہے جو بھی ہے، لیکن ہم تو اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اور وہ اس کو نہیں مانتے جو اس کے علاوہ ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس پہ ایمان لائیں گے جو ہمارے پاس ہے، وہی اپنی ہٹ درمی کہ ہم علم والے ہیں، ہمارے پاس پہلے سے شریعت موجود ہے، تو ہمارے پاس تو پہلے سے کتاب ہدایت موجود ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے قرآن کے اوپر ایمان لانے کی۔ تو یہ اڑی جو انہوں نے پہلے سے کی ہوئی تھی اسی کے اوپر وہ اٹکے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں مانتے اس چیز کو جو اس کے علاوہ ہے، انہوں نے بس اسی کو ماننا ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ یہ قرآن جو آپ کی طرف ہدایت کیا جا رہا ہے، آپ کی طرف اتارا جا رہا ہے، وَهُوَ الْحَقُّ، یہ بالکل حق ہے، یہ سچ ہے، مصدقا لما، یہ مصدقاً تصدیق کرتا ہے، لما اس کی، معہم جو ان کے پاس ہے، یعنی یہود کے پاس جس کتاب کا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پہلے سے موجود ہے، اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے تھی۔ اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے جو باتیں ان کی کتاب کے اندر موجود ہیں، اور وہ باتیں کیا تھی؟ وہ یہ تھی، ان میں یہ چیز بھی موجود تھی کہ ایک آخری نبی دنیا کے اندر تشریف لائیں گے اور ان کے اوپر ایک آخری کتاب اتاری جائے گی، تو قرآن بیسیکلی تصدیق کر رہا ہے ان کی کتاب کی ان تمام باتوں کی، تو یہ لوگ اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ تو اب ان کا یہ طرز عمل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قل، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ تم اس کتاب کے اوپر ایمان لا رہے ہو، اگر تمہارا اس کتاب کے اوپر ایمان ہے تو پھر اس کے اندر بیان کی ہوئی تمام چیزوں کے اوپر تمہارا ایمان ہونا چاہیے تھا، لیکن تمہارا طرز عمل کیا تھا؟ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ، تو تم اللہ کے انبیاء کو، نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے؟ اگر اس کتاب پہ ایمان رکھتے تھے تو قتل کیوں کرتے تھے؟ اب دیکھیں، جو انبیاء کے قتل کا معاملہ ہے بنی اسرائیل میں، وہ تو بہت پہلے کا، سینکڑوں سال پہلے کا تھا، تو ان لوگوں کو یہ فرمایا جا رہا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر جو یہود کے 3 قبیلے وہاں موجود تھے مدینہ شریف کے گرد و نواح میں، تو ان سے یہ فرمایا جا رہا ہے کیونکہ یہ لوگ انہی لوگوں کو اپنا رہنما سمجھتے تھے جو کہ ان سے پہلے گزر چکے تھے، اور انہی کی کہی ہوئی باتوں کے اوپر یہ ایمان رکھتے تھے کہ ہمارے وہ سلف صالحین جو تھے، جو پرانے ان کے، جن کو یہ سلف صالحین سمجھتے تھے، جو ان کے اسلاف تھے، پرانے لوگ جو ان کے تھے، تو ان کی تمام باتوں کی یہ ان کو سچا سمجھتے تھے، تو اس لیے ان کو سچا سمجھنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بھی وہی طرز عمل اختیار کر رہے تھے جو کہ انہوں نے کیا، تو انہوں نے انبیاء کو اگر قتل کیا تو یہ بھی اس میں برابر کے شریک ہو گئے، کیونکہ انہوں نے ان کے اس بد عمل کی نفی نہیں کی۔ تو ان سے پوچھئے کہ کیوں یہ قتل کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے تھے تو اللہ کے نبی تو اللہ کا پیغام لے کے آتے تھے، وہ تو تم لوگوں کو ہدایت کے راستے پر رکھنے کے لیے آتے تھے، تو اگر تم اس کتاب پہ واقعی ایمان رکھتے تھے تو ذرا یہ تو بتاؤ پھر انبیاء کو قتل کیوں کرتے تھے؟ اچھا، اور آگے پھر فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یاد رکھو کہ تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، واضح یا سری معجزات کے ساتھ۔ اب یہ معجزات کیا تھے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس؟ وہ معجزات جو وادی طوا میں آپ کو عطا کیے گئے،
کہ وادی طوا میں جب آپ مدین سے کہ جہاں پر آپ نے اپنی جوانی کا بہت زیادہ عرصہ گزارا، جب ایک قبطی کو جو کہ فرعون کی قوم کا ایک آدمی تھا، وہ ان سے جب مارا گیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے، تو آپ وہاں سے چلے گئے تھے مدین کی طرف، یعنی فلسطین کی طرف آپ نے سفر کیا تھا۔ تو مدین میں سیدنا شعیب علیہ السلام کے پاس آپ رہے تھے، اور سیدنا شعیب علیہ السلام کی ہی ایک صاحبزادی کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی۔ تو آپ جب وہاں سے واپس آ رہے تھے تو واپسی پر آپ نے ایک جگہ پر جب آپ اپنی اہلیہ کے ساتھ سفر فرما رہے تھے، رات کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا غالباً، تو وہاں پر آپ نے ایک طرف کچھ روشنی دیکھی، تو آپ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا کہ آپ یہاں پر ٹھہریے، میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں وہاں مجھے کچھ آگ نظر آ رہی ہے، تو میں وہاں جاتا ہوں، کچھ خبر لاتا ہوں اس علاقے کی آگے سفر کرنے کی، اور کچھ وہاں سے تمہارے لیے آگ لے آتا ہوں تاکہ تم اس آگ کو سینکو، سردی کا موسم ہے۔ تو آپ جب وہاں پر گئے تو وہاں پر وہ روشنی جس طرف سے آ رہی تھی، اس روشنی کے قریب جب پہنچے تو ان کو آواز ایک سنائی دی، جس میں یہ ان کو فرمایا گیا کہ اے موسیٰ، میں تمہارا اللہ ہوں، میں تمہارا مالک، تمہارا خدا اللہ ہوں، اپنے جوتوں کو اتار دیجئے، آپ مقدس وادی طوا میں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وہاں پر جو خطاب فرمایا وہ وہاں پر تھا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے جب اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے فرمایا، اے موسیٰ، یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا تھا، مطلب اس وقت کیونکہ مدین میں بھی آپ بکریاں چراتے تھے، تو آپ سے پوچھا کہ یہ ہاتھ میں کیا ہے؟ تو فرمایا یا اللہ، یہ میرا عصا ہے۔ تو فرمایا کہ اسے کیا کیا کام لیتے ہو؟ اب یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ان سے کہ تاکہ ان کے دل کے اندر یہ چیز بیٹھے کہ یہ میرا عصا ہی ہے، واقعی وہی ہے کہ جس سے میں یہ کام لیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ، میں اسے ٹیک لگا لیتا ہوں، یا میں اپنی بکریوں کے لیے اس کو استعمال میں لاتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو پھینکو، اس کو زمین کے اوپر ڈال دو۔ جب زمین کے اوپر ڈالا تو دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے سانپ کی طرح۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا ڈر دل کے اندر محسوس ہوا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ڈریے نہیں، اس کو پکڑ لیجئے، اس کو ہم اس کی اصل شکل میں واپس لے آئیں گے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر یہ پورا واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بنی اسرائیل کا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ پورا، اور فرعون کے ساتھ آپ کا جو پہلے معاملہ ہوا تھا، اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو سورہ طٰہٰ آپ لوگ اگر اس کی تلاوت کریں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، تو بہت تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ وہاں پر موجود ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہ جب عصا پکڑ لیا تو وہ اپنی اصل شکل میں آ گیا۔ پھر فرمایا موسیٰ، اپنے ہاتھ کو ذرا اپنے بغل میں، مطلب اس طرح سے اس کو اندر کیجئے۔ جب انہوں نے اس طرح سے کیا تو دیکھا کہ وہ تو سفید چمک رہا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ چمکے گا لیکن اس میں کوئی خرابی نہیں آئے گی، یہ آپ کا وہی ہاتھ ہے، یہ آپ کو میں معجزے دے رہا ہوں۔ اب ایسا کیجئے، فرعون کے پاس جائیے، فرعون بڑا سرکش ہوا ہے، لیکن اس کے پاس جا کے ذرا نرمی سے بات کیجئے گا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزات وہاں پر عطا ہوئے۔ اور پھر دیکھیں ایک اور معجزہ تھا جو کہ بنی اسرائیل دیکھ چکے تھے ان دو معجزوں کے علاوہ، وہ تھا کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے صحرائے سینا کی طرف جب آپ سفر کر رہے تھے، تو راستے میں جو بحیرہ احمر کا جو چھوٹا سا علاقہ تھا، وہاں سے گزرتے ہوئے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سمندر کو وہاں سے ان کے گزرنے کے لیے راستہ دے دیا، تو وہ بھی ایک معجزہ تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بھی معجزات کے ساتھ، بینات کے ساتھ، ظاہر نشانیاں جن کو تم دیکھ رہے تھے، اور تمہارے لیے وہ بڑی حیران کن چیزیں تھی، وہ چیزیں لے کے تمہارے پاس آئے، اور ایسی چیزیں صرف کسی نبی کے پاس ہی ہو سکتی ہیں، تو وہ تمہارے پاس آئے، لیکن تمہارا طرز عمل کیا ہوا ان ساری نشانیوں کے بعد؟ ثم اتخذتم العجل، تم نے تو بچڑے کو جا پکڑا۔ اب بچڑے کے پکڑنے کا یہ سارا واقعہ جو ہے، یہ بھی سورہ طٰہٰ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کا معاملہ کیا ہوا، کس طریقے سے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ گئے ہوئے تھے تو پیچھے سے قوم نے کیا کیا، ارد گرد قومیں جو بستی تھی، وہ سارا علاقہ جو تھا بیسیکلی یہ جو نیئر ایسٹ جس کو کہتے ہیں، یہ جو فلسطین کے قریب کا جو واقع علاقہ ہے یا صحرائے سینا والا علاقہ ہے، تو یہ آگے اوپر ترکی کے بارڈر تک یہ علاقہ جو ہے، اس میں بہت عرصے سے پہلے جو پرانی قومیں، جو بت پرست قومیں آباد تھیں، یہ یہاں پر یہ بیل کی اور گائے کی یہ پوجا کیا کرتی تھی۔ تو وہی واقعہ جو ہے وہ ان لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ کچھ قومیں جو ہے وہ اس طرح سے، تو انہوں نے پھر یہ بھی کہا تھا کہ یہ جو سامری تھا ان کی قوم کا،
बनी इसराइल में, तो उसने कहा कि ये देखो ये दूसरी कौमें जो है ना ये भी इस तरह से कर रही हैं, तो मैं तुम्हारे लिए भी एक माबूद बना देता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम तो चले गए अपने खुदा के पास हम कलाम होने के लिए। तो ये मामला जो है ना इनकी कौम ने फिर ये कर लिया कि बछड़े को इन्होंने माबूद बना के तो उसको पूजना शुरू कर लिया। तो वो एक जो थोड़ा सा अरसा था ये मामला इनके साथ हो चुका। तो अल्लाह तबारक व तआला उसका जिक्र फरमा रहे हैं कि तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम सरी निशानियां लेकर, बैयनात लेकर, मौजज़े लेकर तशरीफ लाए थे, लेकिन तुमने ये सारे मौजज़े देखने के बाद जब थोड़े अरसे के लिए मूसा अलैहिस्सलाम तुमसे दूर हुए, तो तुमने क्या किया? तुमने बछड़े को जा पकड़ा, मिन बादिही उसके बाद, व अंतुम ज़ालिमून, और ये क्या कि तुम जुल्म करने लगे, जालिम हो गए तुम। जब तुमने तौहीद को छोड़ा, तो सबसे बड़ा जुल्म इंसान का यही है कि इंसान अल्लाह के अलावा किसी और की परस्तिश शुरू कर दे, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना शुरू कर दे। ये जुल्म अजीम इसको फरमाया गया है कि शिर्क जो है अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी भी तरह से शिर्क किया जाए नौज़ बिल्लाह, तो ये जुल्म अजीम है। तो तुम लोग जालिम हो गए। तो आगे फरमाया भाई अखदना मीसाकाकुम वरफअना फौकाकुम तूर, जब हमने तुमसे पक्का वादा लिया और तुम्हारे ऊपर तूर को हमने बुलंद कर दिया, तो खुदू तुम्हें मतलब सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को जब वो सारी जो अहकाम अशरा थे, 10 कमांडमेंट्स थी, वो जब दे दी गई, तुमसे वादा ले लिया गया, खुजू मा आतैनाकुम, तो तुम्हारे लिए तुम्हें ये कहा गया कि जो हमने तुम्हें दिया है उसको जोर से बेकुवतिन, उसको जोर से पकड़ना, वस्माऊ, और सुनो, जो कुछ उसमें अहकाम मौजूद हैं उनको सुनो और उसको मजबूती से पकड़ लो। तो इन्होंने क्या किया? कालू, कहने लगे, समेना, हमने सुन लिया, व असैना, और नाफरमानी कर दी हमने। ये कहने लगे कि हमने सुना लेकिन नाफरमानी की। अब नाफरमानी की वजह क्या थी? कि दिल के अंदर ईमान उस तरह से दाखिल नहीं हुआ था जिस तरह से दाखिल होना चाहिए था। जैसे हम पहले भी देख चुके हैं कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को ये कह देना, जब उन्होंने कहा कि गाय को ज़बह करो, तो उनसे ये कह देना कि ए मूसा, क्या हमसे मजाक कर रहे हैं? नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। कि अल्लाह के नबी जिनकी इतनी निशानियां ये देख चुके थे, इतने मौजज़ात देख चुके थे, कि फिरऔन देखिए उस दौर के अंदर जो दुनिया की, ये वाकया जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम का है, जो आम हमारी दुनिया की तवारीख हैं, उनके मुताबिक ये तकरीबन 1300 साल सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का है। लेकिन जब हम इस्लामी तारीख का मुताला करते हैं, तो उसमें ये वाकया इससे भी ज्यादा पुराना हमें मिलता है कि ये 13 अब से तकरीबन मतलब बनते हैं कोई 3300 साल आम तारीख के मुताबिक। तो ये तकरीब अगर हम उसी को सही मान लें कि ये तकरीबन 3300 साल कबल का, अब से लेकर तकरीबन 3300 या 3400 साल पहले का वाकया है। तो उस दौर के अंदर मिस्र की सल्तनत, ये एक दुनिया की जो सबसे मजबूत सल्तनतें थी उसमें शुमार होती थी, और उसका बादशाह जो फिरौन था वो दुनिया का ताकतवर 3 लोगों में शुमार होता था। और इसके अलावा जो बाकी कौमें थी उस दौर के अंदर, ये कोई इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं थी, जैसे कि बाद में ये ईरानी शहनशाहियत जो है ये सामने आई। ये सारी की सारी ये बाद की चीजें हैं। ये तकरीबन ये जो जैसे ईरानियों की जो बादशाह थी बाबल के बाद जो इनके हिस्से में आई, तो ये तकरीबन कोई 5वीं सदी कबल मसीह का ये वाकया है। तो 5वीं सदी कबल मसीह से पहले के जो वाकया थे उसमें आशूरी थे, बाबली लोग थे, तो ये लोग मौजूद थे, लेकिन इनकी सल्तनतें बहुत छोटी-छोटी थी। मिस्रियों की सल्तनत, ये उस दौर की जो सबसे बड़ी सल्तनतें थी, ये उनमें शुमार होती थी। तो मिस्र की सल्तनत में फिरऔन जैसे बादशाह से इनको बचा के ले आना, ये अपनी आंखों से देख चुके थे। और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अकेले, और आपके साथ आपके भाई सैयदना हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो देखिए इस पूरी कौम को एक जालिम हुक्मरान से और एक जालिम कौम से बचा कर ले आना, ये कोई छोटी सी बात नहीं थी। और फिर इनके खाने पीने का बंदोबस्त करना, सहरा के अंदर, एक ऐसा सहरा जहां पर पीने के लिए पानी दस्तयाब नहीं था, वहां से इनके लिए 12 चश्मे पानी के जारी हो जाना, और इनके लिए मन और सलवा का उतरना, ये कोई मामूली निशानियां नहीं थी। इन सब को देखने के बावजूद इन लोगों ने क्या किया कि इनके दिल के अंदर वो ईमान ना आ सका कि जो इनके दिल के अंदर आना चाहिए था, कि इनके अंदर नबी मौजूद थे। तो इन्होंने क्या किया? वह असैना, इन्होंने इन्होंने कहा कि हमसे गलती होगी, हमने माना नहीं, हमने नाफरमानी कर ली। और नाफरमानी असल में हुआ क्या था? उशरिबू फी कुलूबिहिमुल इज्ला बिकुफ्रिहिम, इनके दिलों के अंदर जो कुफ्र था ना, इन्होंने जो ये मुकम्मल तौर पर अल्लाह के नबियों की बातों को नहीं मान रहे थे, तो इनके दिलों के अंदर जो इनकार वो बैठ चुका था पहले से,
اس انکار کی وجہ سے ان کے جو دل ہیں ان کے اندر بچڑے کی محبت نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ بچڑے کی محبت کیا؟ غیر اللہ کی محبت، اللہ کے علاوہ کی محبت، وہ ان کے دلوں کے اندر موجود تھی۔ تو اللہ کے علاوہ کی محبت جب انسان کے دل کے اندر اپنی جگہ بنا لیتی ہے، انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، اس سے پھر غلطی کے چانسز میکسیمم ہو جاتے ہیں، اور یہی اس قوم کے ساتھ ہوا کہ ان کو پتا بھی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں، ہمیں اتنی نشانیاں وہ دکھا چکے ہیں، اور جس اللہ کا وہ ذکر کر رہے ہیں، جس اللہ کی وہ بات کر رہے ہیں، وہ اللہ معبود برحق ہے۔ اس سب کے باوجود انہوں نے اپنے دل کی اس بیماری کی وجہ سے، ان کے دل کے اندر جو کفر موجود تھا اس کی وجہ سے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو قل، آپ کہہ دیجئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہو رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے، بئس ما، بہت ہی برا ہے، یأمرکم، آپ کہہ دیجئے، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، جو تمہارا ایمان جو تمہیں باتیں سنا رہا ہے نا، جو باتیں تمہیں سکھا رہا ہے، جس کا حکم دے رہا ہے، بہت ہی بری ہے یہ۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو نا، اگر تم ایمان لانے کا ارادہ رکھتے ہو، تو یہ باتیں جو ہے نا، یہ بہت ہی بری ہے کہ جو تم نے اپنے دل کے اندر یہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے۔ اب آگے ان کو ایک چیلنج کیا جا رہا ہے، اگلی 2 آیات جو ہیں ان کو چیلنج، اور اس پہ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ اگر ہم تھوڑا سا وقت اس پہ لگا سکیں، تفسیر مظہری میں بہت خوبصورت انداز میں ان 2 آیات کی، اور خصوصی طور پر آخری جو آیت ہے، بنیادی طور پر ان دونوں آیات کی، ان کی جو تفسیر ہے بڑی خوبصورت انداز میں اور بڑے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان فرمایا گیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ میں خالصتاً اسی سے، تفسیر مظہری سے، ان دونوں آیات کی تفسیر کو پڑھوں، کیونکہ مزہ آئے گا ہمیں اس کو سنتے ہوئے بھی، اور زیادہ چیزیں ہم اپنے دماغ میں بٹھا سکیں گے جب ہم ایگزیکٹلی اسی تفسیر سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو پہلے میں یہ دونوں آیات کی تلاوت کر لیتا ہوں، اور ایک جو ان کا آیات کا جو مطلب اس میں جو پیغام ہے اس کا ذکر کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم تفسیر مظہری کی طرف چلتے ہیں۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اب یہ جو یہودیوں کا جو دعوے تھے کہ ہمارے پاس جو ایمان ہے ہمیں وہی کافی ہے، ہمارے دل جو ہے نا وہ پردے میں ہیں، ہمارے دل بڑے محفوظ ہیں، ان کے اندر ایمان محفوظ ہے، تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور نئے دین کی، اعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان سے کہہ دیجئے، ان کانت، اگر ہے، لکم الدار الآخرۃ، تم کہتے ہو کہ آخرت جو ہے نا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، وی آر دی چوزن پیپل، اگر تم چوزن پیپل ہو، اللہ کی اگر تم محبوب ہو جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو، اور اس کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ آخرت جو ہے وہ تو ہمارے ہی لیے ہے، تو فرما دیجیے ان سے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اگر آخرت کا گھر تمہارے ہی لیے ہے، عند اللہ خالصۃ من دون الناس، لوگوں، باقی لوگوں کے علاوہ صرف اور صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، فتمنوا الموت، تو ایسا کرو، مرنے کی تمنا کرو، کہو کہ ہمیں موت آ جائے، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، اگر دعوے میں سچے ہو، مرنے کی تمنا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا، بات یہ ہے کہ یہ کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ جھوٹے ہیں۔ تمنا کرے گا اس طرح کی سچا بندہ، جس کو چیلنج اس طرح سے کیا جائے تو وہ کہے گا ہاں میں کرنے کے لیے تیار ہوں، تو اللہ فرماتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔ اب اس کی وجہ بھی بتا دی، کیوں تمنا نہیں کریں گے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے کما کے آگے بھیجا ہے، ان کو پتہ ہے ہم نے بدعمالیاں کی ہیں، ان کو پتہ ہے سچے نبی کی بات کو ہم نہیں مان رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اللہ کے فائنل پروفٹ اس دنیا کے اندر تشریف لا چکے، تو ان کی بات نہیں مانی، ہم نے غلطی کی ہے، اور غلطی کس وجہ سے کی ہے؟ اپنے اس تکبر کی وجہ سے، اور اس تکبر کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر حسد آیا، اور اس حسد کی وجہ سے ان کے دل اتنے سخت ہو گئے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ نے فرما دیا وَلَن يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔ وجہ ان کی اس کی یہ ہے کہ ان کی جو کمائی ان کے ہاتھوں نے کی ہے، جو کچھ انہوں نے کمایا ہے، اور انہوں نے وہ کما کے آگے بھیج دی ہے اپنے نامہ اعمال میں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ تو ظالموں کو جانتا ہے، یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں، اپنے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ بھی ظلم کر رہے ہیں جو لوگ ان کے انفلوئنس میں ہیں، ان لوگوں کے زیر اثر ہیں، جو ان سے متاثر ہوئے ہیں کہ یار کیا بات ہے، یہ تو بڑے ایک تو یہ کہ یہ توحید پرست لوگ ہیں، دوسرا دیکھو کتنے زیادہ یہ مہذب لوگ ہیں، ان کے اندر پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کے اندر تو وہ سارے لوگ جو ان سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، یہ ان کے اوپر بھی ظلم کر رہے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ ظالم کون ہے، ان ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب پہچانتا ہے۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں تفسیر مظہری کی طرف۔ یہ دو آیات، ان کو تفسیر مظہری میں بہت خوبصورت انداز میں مولانا ثناء اللہ صاحب علیہ رحمہ نے ان کو بیان فرمایا ہے۔ پہلے میں وہ ترجمہ جو انہوں نے کیا ہے اس کو ابا محاورہ ترجمہ اس کو پڑھتا ہوں۔ فرمایا آپ فرمائیے، اگر تمہارے لیے ہی دار آخرت کی راحتیں اللہ کے ہاں مخصوص ہیں تمام لوگوں کو چھوڑ کر، تو بھلا آرزو تو کرو موت کی اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز کبھی بھی اس کی تمنا نہ کریں گے اپنی کارستانیوں کے خوف سے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یعنی موت کا سوال کرو، کیونکہ جسے جنتی ہونے کا یقین ہو کہ آخرت اسی کے لیے ہے، اور اللہ کے محبوب ہونے کا یقین ہو، وہ تو علائشوں برے گھر کو چھوڑ کر جنت کی تمنا کرے گا کہ دنیا تو علائشوں بڑا گھر ہے، مصیبتوں والا گھر ہے، تو اس کو چھوڑ کر وہ تو کہے گا کہ میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، اور اللہ تعالیٰ کے لقاء یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا اشتیاق رکھتا ہے۔ اچھا، اب یہ ابن المبارک ان کی ایک کتاب کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر دوسری کتاب البحقی کا ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تحفۃ المومن الموت، کہ موت مومن کا تحفہ ہے۔ الدیلمی نے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کی مثل روایت کی ہے۔ حسین بن علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، مرفوعاً اسی طرح مروی ہے، الموت ریحانۃ المؤمن، کہ موت مومن کا پھول ہے۔ حبان بن اسود نے فرمایا کہ ترجمہ اس طرح سے ہے، موت ایک پھول ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے۔ یہ آیات اور احادیث دلالت کرتی ہیں کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ اس حدیث کو ترمذی اور ابن ماجہ نے سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے۔ بلا کیف اللہ تعالیٰ کا وصال یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات قیامت سے پہلے موت کے بعد حاصل ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے وصال سے بہت بلند ہے۔ اگر وصال الہی کا مزہ موت کے بعد زیادہ نہ ہوتا تو موت کی تمنا کا کوئی فائدہ نہ ہوتا، اور موت محبوب سے محبوب کو ملانے والا پل نہ ہوتا، جیسا کہ ان حدیث میں بیان فرمایا گیا۔ بعض نے فرمایا آیت کا معنی یہ ہے کہ اس جھوٹی جدائی سے خلاصی کے لیے موت کو پکارو، یہ جو یہودیوں کو یہ کہا جا رہا ہے۔ یہ آیت آیت مباہلہ کی مثل ہے۔ آیت مباہلہ، یہ اس سے آپ لوگ واقف ہوں گے کہ یہ نجران کے جو عیسائی تھے ان کے ساتھ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ یہ پیش آیا تھا۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر وہ یہودی موت کی تمنا کرتے تو ان میں سے ہر انسان اپنی تھوک میں مر جاتا اور سطح زمین پر کوئی یہودی باقی نہ رہتا۔ اس حدیث کو بحقی نے الدلائل میں نقل کیا ہے۔ اسی طرح بخاری اور ترمذی میں نے مرفوعاً کچھ اور الفاظ کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے۔ ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے ابن عباس سے موقوفاً اسی طرح سے روایت کیا ہے کہ اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو، یہ جو اگر تم اپنے دعویٰ میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، یہ شرط ہے کہ تمہارا دعویٰ جو تم کر رہے ہو اور اس کی جزا محذوف ہے جس پر ماقبل کلام دلالت کر رہی ہے، جیسا کہ ہم نے ان آیات کے اندر دیکھا۔ تو اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ موت کی تمنا کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، تو اس کی ایک لمبی جو تفصیل ہے نا وہ اس میں لکھی ہوئی ہے کہ کیا ہم لوگ ایسا کر سکتے ہیں، تو اس چیز سے منع فرمایا گیا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، ہم اس میں یہ اللہ سے نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ بس مجھے اپنے پاس بلا لے، اس چیز سے منع فرمایا گیا۔ تو اس کا انہوں نے آگے چل کے تفصیل میں اس کا ذکر فرمایا۔ تو ہم جاتے ہیں اسی بات کی طرف جو کہ یہود کے لیے یہاں یہ فرمائی گئی کہ ان سے کہیے کہ موت کی تمنا کریں اگر یہ اپنی باتوں میں سچے ہیں۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں یہود سے موت کی تمنا اسی مفہوم میں تھی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے اتنی تمہیں محبت ہے اور اللہ کو تم سے محبت ہے جس کا تم دعویٰ کرتے ہو، اور جو جیسے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ آخرت کا گھر خالصتاً صرف تمہارے لیے ہے تو شوق الہی میں موت کی تمنا کرو اگر تم ایماندار ہو۔
ابن سعد بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں سنتی تھی کہ ہر نبی کو موت سے قبل دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا جاتا ہے۔ فرماتی ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف شدید ہونے لگی تو میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس کا مفہوم اردو میں ہمارے ہاں زبان میں یہ ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی مرنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی۔ میں نے یہ سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا گیا ہے۔ تو نسائی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بے ہوشی طاری ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس لیٹے ہوئے تھے اور میں آپ کے جسم مبارک پر ہاتھ پھیرتی تھی تسلی کے لیے، اور یہ کلمات کہتی تھی، اے لوگوں کے پروردگار تکلیف دور فرما۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افاقہ ہوا تو آپ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے نکال لیا اور فرمایا، نہیں، میں تو اللہ تعالیٰ سے رفیق الاعلیٰ کا سوال کرتا ہوں۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں یہ انہوں نے یہ ذکر کی ہیں کہ مطلب موت کی جو تمنا ہے وہ اب ایک مومن کے لیے وہ کیا معنی رکھتی ہے، اور دوسری طرف ان یہودیوں کو جب یہ کہا جا رہا ہے کہ تم موت کی تمنا کرو تو یہ ایسا ہرگز نہیں کہیں گے۔ تو لیکن عام مسلمانوں کے لیے یہ فرما دیا اس تفسیر میں، جیسے ہم نے دیکھا کہ یہ چیز مطلقاً پسند نہیں فرمائی گئی کہ مسلمان اس چیز موت کی تمنا کریں۔ تو اب یہود کے لیے اس چیز کا جو ذکر ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ لوگ اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو کچھ انہوں نے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کیے ہیں اور جو ان کا طرز عمل رہا ہے، اور انہوں نے جو طرز عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اختیار کیا ہے، اس طرز عمل کی وجہ سے وہ اس چیز کی تمنا بالکل بھی نہیں کریں گے۔ تو ہمارے لیے یہاں پر ایک بہت بڑا سبق ہے کہ دیکھیں ہم لوگوں کا ایمان ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، تو اس چلے جانے کی تیاری ہم کب کریں؟ تو اس کا جواب بڑا سادہ سا ہے کہ اس کی تیاری ہمیں ہر لمحے کرنی ہے، کیونکہ ہمیں بالکل کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون سا لمحہ ہمارا آخری لمحہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے لیے مسلمان کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے، اور ہمیں ہر وقت ان اعمال کو کرتے رہنا چاہیے جو اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں، جو اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب رکھتا ہے کہ ہم اس طرح کے اعمال کریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے ان اعمال کی طرف جو اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہیں، اور ایسی زندگی ہم سب کو عطا فرمائے جس زندگی سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خوش ہو، اور جیسی زندگی گزار کے جب ہم کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں تو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھ کے آپ بھی خوش ہوں کہ میرا ایک امتی وہ عمل کر کے آیا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات خوش ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق آسان بنائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔